पाक तुर्क दोस्ती मजबूत से मजबूत तर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ब्रादर ममालिक का स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात मजीद फरोग देने का अज़्म। ISPR के मुताबिक सैयद आसिम मुनीर ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और वजीर कौमी दिफा याशार गोलर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया। खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल पर गौर समेत मजबूत स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को फरोग देने के मुश्तरका विजन पर जोर। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज की फितनौल खारिज के खिलाफ इलाके में मौसर कार्रवाइयां। मजीद 4 दहशतगर्द अपने अंजाम को पहुंच गए। खारजियों को हवाई और जमीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मौसर कार्रवाइयों के नतीजे में खारजी दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के मुश्तरका ऑपरेशन में हासिल होने वाली कामयाबियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। कहते हैं फितनौल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों को कौम कदर की निगाह से देखती है। फितनौल खारिज, फितनौल हिंदुस्तान, जमातुल अहरार का गठजोड़ बेनकाब। कराची में सिंध रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में किए जाने का इंकशाफ। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का IG सिंध जावेद आला मोढ़ो, एडिशनल IG CTD जुल्फ़िकार लाड़क, SSP CTD इरफान बहादुर के साथ न्यूज़ कहना था कि 27 जून को सिंध रेंजर्स की कराची ट्रांसपोर्ट कंपनी पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया था, जिसमें 3 का ताल्लुक अफगानिस्तान जबकि 1 का बाजोड़ से था, जो 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाकर जानी नुकसान पहुंचाना था। उनके तमाम हैंडलर्स अफगान सरजमीन से उन्हें हिदायत दे रहे थे। दुश्मन के अज़ाइम को सिक्योरिटी फोर्सेज ने शिकस्त दी। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी गुज़श्ता 38 रोज से आज़ाद कश्मीर का अमन और मामूलात ज़िंदगी सबोताज करने में मसरूफ है। मुसल्लह जत्थे फोर्सेस पर हमलों में जदीद तरीन खुदकार हथियारों के साथ साथ खुद साख्ता धमाका खेज मवाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हुकूक के नाम पर एहतजाज का लिबादा ओढ़कर धौंस, ब्लैकमेलिंग और प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बनाया गया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान और कश्मीर के तारीखी रिश्ते को दानिस्ता तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ताजिरों को धमकियां देकर जबरदस्ती बाजार बंद करवाना, शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाना इस तंजीम का वतीरा बन चुका है। गयूर कश्मीरी आवाम ने शरपसंदों के इंतशारी एजेंडे को मुस्तरद कर दिया। रावलाकोट में कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्लह जत्थों का शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। फायरिंग से 1 रेंजर्स अहलकार शहीद, 1 जख्मी। जराये के मुताबिक वाकया आज सुबह मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब शहरी आबादी में पेश आया। पुलिस की अमनो अमान की सूरत हाल को काबू में करने के लिए पेशकदमी। मुसल्लह अफराद ने पुलिस और मौके पर पहुंचने वाली रेंजर्स नफरी को ऑटोमेटिक हथियारों और मुबैना तौर पर खुद साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। फायरिंग का मकसद अवाम को इश्तियाल दिलाना और धरने में जान पैदा करना था। अमरीकी सदर ईरान से मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद। ईरान पर मुसलसल तीसरे रोज भी हमले। अपनाए हुर्मुज की नाकाबंदी का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि जी हां, मेरे ख्याल में मुआहदा मुमकिन है। 2 दिन पहले हमारे पास एक मुआहदा था, लेकिन हम ये मुआहदा नहीं कर सकते। हमें इस पर मजीद मुज़ाकरात करने होंगे। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयां मजीद 2 से 3 हफ्ते जारी रह सकती हैं। अमरीकी सदर ने फिर दावा किया कि मेरे ख्याल में ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा जिंदा नहीं है। मुसल्लह फौज आबनाए हुर्मुज के मामले पर 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगी। तर्जुमान ईरानी फौज का कहना है कि आबनाए हुर्मुज जंग जारहियत या अमरीकी हमलों के जरिए कभी दोबारा नहीं खुलेगी। अपने रहबर इनकलाब समेत शोहदा के खून का बदला लेने के लिए ईरानी मुसल्लह अफवाज तैयार हैं। अमरीका जंग के खात्मे के लिए ईरान के साथ तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी कर रहा है।
ایران نے تازہ امریکی حملوں میں اپنے 3 شہریوں کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق پیر اور منگل کے درمیان شب ایران میں ہونے والے امریکی حملوں میں 3 افراد جان سے گئے۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے منگل کی دوپہر جنوبی ایران کے شہر بشہر پر بھی حملے کیے، جہاں واحد سویلین جوہری پاور پلانٹ واقع ہے۔ صوبہ بشہر کے نائب گورنر احسان جہانیان نے سرکاری خبر ایجنسی ارنا کو بتایا کہ دشمن نے 4 مقامات کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسرے روز بھی حملے، ایرانی فورسز ڈرون اور میزائل لانچنگ پیڈز کو نشانہ بنایا۔ سینٹ کام کے مطابق 5 گھنٹے طویل آپریشن میں امریکی افواج نے بشہر، چابہار، اسک، کونارک، ابو موسا اور بندر عباس میں عسکری اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جنوبی ایران کے شہر بندر عباس، بشہر، قشم، کیش اور ابو موسا میں دھماکوں کی گونج سنائی دی۔ وسطی ایران کے شہر امیدیہ میں بھی امریکی میزائل گرنے کی اطلاع۔ ایران کا امریکی جارحیت پر جوابی وار، خطے میں خلیجی عرب ممالک سمیت مختلف مقامات پر حملے۔ بحرین میں 5th فلیٹ، اماراتی ٹینکروں، امریکی بحری جہاز پر حملے۔ ایرانی بحریہ نے امریکی دشمن کے بحری جہاز کو کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا، جس میں فوجی اڈے پر موجود ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ امریکی ریڈار سسٹمز بشمول پیٹریاٹ سسٹم اور کنٹرول سینٹر بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ کہا کہ ہم پر حملہ ہوا تو پوری قوت سے ایران پر حملہ کریں گے۔ یہ نہ سوچا جائے گا کہ ہم پر حملہ ہوا تو ہم خاموش رہیں گے۔ وہ دن گئے جب ہم پر حملے ہوتے تھے، ہم فیصلہ کن جواب نہیں دیتے تھے۔ آبنائے ہرمز میں اماراتی ٹینکروں پر میزائل حملہ، 1 بھارتی شہری مارا گیا۔ متحدہ عرب امارات کا ایران پر 2 کروز میزائل داغنے کا الزام۔ کہا عمانی حدود میں بھی 2 ٹینکرز نشانہ بنے، آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ کشیدگی بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی صدر کی بیان بازی سے تیل کی عالمی منڈی دباؤ کا شکار، قیمتیں 1 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بھی نمایاں طور پر کم۔ برنٹ کروڈ کی قیمت میں منگل کو تقریباً 2% اضافہ ریکارڈ۔ مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق اس صورتحال نے عالمی تیل کی منڈی میں غیر یقینی کیفیت پیدا کر دی۔ اگر کشیدگی برقرار رہی اور تیل کی سپلائی متاثر ہوئی تو خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ کراچی میں نوجوان ڈاکٹر آکاش کے قتل پر فضا سوگوار، تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ واقعے میں لڑکی کے ملوث ہونے کا انکشاف، پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ مقتول کی آخری رسومات گارڈن شمشان گھاٹ میں ادا کر دی گئیں۔ آکاش کو گزشتہ روز ڈکیتی مزاحمت پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ ملزمان ماضی میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ ملک کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا، کراچی اہم ہدف، قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہیں۔ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں رینجرز پر حملے میں ملوث تمام ملزمان گرفتار کر لیے۔ کراچی یونیورسٹی واقعے کی بھی انکوائری کا حکم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر آکاش کے قتل کا فوری نوٹس لیا، پولیس اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ گندم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی سے آٹے کی قیمت میں استحکام آیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بلوچستان لازم و ملزوم ہیں، تا قیامت قائم و دائم رہیں گے۔ تشدد، سوشل میڈیا اور دہشت گردوں کی لیجیٹیمیٹ وائسز ریاست کے خلاف نفرت کو فروغ دے رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے پوری قوم کو شدید دکھ ہوا۔ قومی مفاد کے معاملات پر سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وزیر ریلویز حنیف عباسی کہتے ہیں شہداء کے خاندانوں کی قربانیاں پوری قوم کی مشترکہ امانت ہیں۔ ملک کی سلامتی، استحکام اور ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دفاع اور استحکام کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔
شہداء اور سیکورٹی فورسز کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وطن کے دفاع میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء اور غازی پوری قوم کا فخر، ان کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک اور ناقابل قبول ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن کی بھی تنقید، کہتے ہیں افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ، سرحدوں کے دفاع اور قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ شہداء، ان کے اہل خانہ اور قومی اداروں کے خلاف غیر ذمہ دارانہ زبان یا ہرزہ سرائی قومی یکجہتی کے مفاد میں نہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کا مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیان پر سخت رد عمل، کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے پوری تاریخ اسلام کے شہداء کی تصدیق کی۔ پاک فوج کے جوان تنخواہ یا پیسے کے لیے نہیں بلکہ وطن، قوم اور اپنے نظریے کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو تنخواہ سے جوڑنا پوری قوم کے جذبات کو مجروح کرنے کے مترادف ہے۔ K2 ایئر ویز طیارہ حادثے میں لاپتہ افراد کی تلاش تاحال جاری۔ سانحہ میں جاں بحق طیارے کے فرسٹ آفیسر کیپٹن فیصل جتوئی کی غائبانہ نماز جنازہ ضلع نوشہر و فیروز میں ادا کر دی گئی۔ اہل خانہ، دوستوں اور ایویشن سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد میں شرکت۔ کراچی میں HIV کا پھیلاؤ تھم نہ سکا۔ اورنگی ٹاؤن ضیاء کالونی کا ایک اور بچہ موذی مرض کا شکار۔ متاثرہ بچے کے والد آفتاب خان کے مطابق اس کے 3 بچے پہلے ہی خطرناک مرض میں مبتلا تھے، اب چوتھا بھی لپیٹ میں آ گیا۔ غمزدہ والد نے صوبائی وزیر سعید غنی سے اپیل کی ہے کہ معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ شہر میں HIV سے متاثرہ بچوں کی تعداد 81 تک جا پہنچی۔ کراچی میں HIV کے بڑھتے کیسز، MKM نے سندھ اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ موذی مرض کے پھیلاؤ کی تحقیقات کا مطالبہ، وجوہات جاننے کے لیے پارلیمانی انکوائری کمیٹی قائم کی جائے۔ قرارداد کے مطابق 30 روز میں رپورٹ اسمبلی میں پیش کرنے، صحت اور HIV فنڈز کے آڈٹ، 2010 سے اب تک سرنجوں کی خریداری، سپلائی اور استعمال کا ریکارڈ طلب کرنے کا مطالبہ۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا امکان، لاہور میں بادلوں کا راج، کالی گھٹائیں برسنے کے لیے تیار، ٹھنڈی ہواؤں نے موسم خوشگوار بنا دیا۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرقی پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ کراچی کا موسم ابرآلود، بعض علاقوں میں ہلکی برسات متوقع۔ اور فیفا فٹ بال ورلڈ کپ کے پہلے سیمی فائنل کا میدان سج گیا۔ خطرناک ترین فرینچ اٹیک کا ناقابل تسخیر اسپینش دفاع سے مقابلہ۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق آج شب 12 بجے شروع ہوگا۔ دوسرے سیمی فائنل میں ارجنٹینا اور انگلینڈ کی ٹیمیں بدھ کی رات 12 بجے ٹکرائیں گی۔ فیفا ورلڈ کپ کا سنسنی خیز فائنل 20 جولائی کو کھیلا جائے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔